بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے دنیا بھر سے کچھ اہم نیوز کے بارے میں، اس کے بعد اسپین نے کن کن نئے ممالک پہ پابندی لگائی ہے، اور اس کے بعد بات کریں گے ڈنمارک کی حکومت نے کون سا ایک ایسا کام کیا امیگرینٹس کے بارے میں، اور آخر میں بات کریں گے کہ اسپین نے کون سا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ کچھ خبریں دنیا بھر سے۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے ایک اچھی نیوز کے بارے میں جو کہ پاکستان کے لیے بہت اچھی نیوز ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام آباد سے ایران سے استنبول کل یعنی کہ 4 مارچ کو ایک نئی ٹرین جو ہے وہ چل رہی ہے، جو کہ کارگو ٹرین ہوگی۔ یہ ٹرین جو ہے یہ 26 تقریباً 12 دن میں جو ہے وہ اسلام آباد سے استنبول تک کا سفر کرے گی، 6000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 3 ممالک ابتدائی طور پہ اس منصوبے میں شامل ہیں، جس میں پاکستان، ایران اور ترکی، لیکن عن قریب اس میں چائنا بھی شامل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ ٹرین کی جو پٹری ہے یہ چائنا تک جائے گی، چائنا سے پاکستان، پاکستان سے ایران، اور ایران سے آگے استنبول، اور استنبول سے آگے بھی منصوبہ ہے، استنبول سے آگے تمام یورپی یونین کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کو لنک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ٹرین ہے وہ کارگو ٹرین چائنا سے، پاکستان سے، ایران سے جو کارگو سامان ہے وہ لے کے یورپ کے دوسرے ممالک تک پہنچ سکے گی، اور اس طرح سے ٹریڈ کو وسیع کیا جا سکے گا۔ یہ ایک بہت ہی اچھا منصوبہ ہے، اس سے تمام ممالک جو اس میں انٹر لنک کر سکتے ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سیم لائک جس طرح سی پیک منصوبہ اسی طرح کا منصوبہ ہے، لیکن اس میں یورپی ممالک خاص طور پہ ٹارگٹ کیے گئے ہیں کہ ان تک جو ہے وہ ٹریڈ بائی سی یا بائی ایئر کی بجائے بائی ٹرین کس طرح پہنچائی جا سکتے ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک بہت اچھا منصوبہ ہے۔ اس کا کل افتتاح کیا جائے گا 4 مارچ۔ پہلی ٹرین جو ہے یہ مارچ 4 کو اسلام آباد سے استنبول کے لیے اپنا سفر شروع کرے گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اسپین میں ایک خود کار بس جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ خود کار بس سے مراد یہ کہ بغیر ڈرائیور کے، اس میں مختلف قسم کے سینسر لگے ہیں جو کہ ارد گرد بس کے لگے ہوئے ہیں، جو کہ کمپیوٹرائز ہوں گے۔ یہ اپنا تعین خود کریں گے، ٹریفک کا، جمپ کا، رفتار کا، اور اس حساب سے یہ چلے گی۔ اور اس میں جو بس سٹاپس ہیں وہ بھی متعین کیے گئے ہیں۔ ہر لحاظ سے یہ ایک جدید بس جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور یورپ میں چند ایک ممالک میں اسپین بھی شامل ہو چکا ہے، یہاں پہ خود کار بس جو ہے اس کا افتتاح کر کے اس کو چلانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے WHO کی ایک تھوڑی سی بری خبر کے بارے میں کہ WHO نے خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا کے ممالک سیریس نہ ہوئے، وہ ممالک جنہوں نے ابھی تک ویکسین شروع ہی نہیں کی، اگر انہوں نے نہ شروع کی یا انہوں نے قابو پانے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے، تو اس سال کے آخر تک بھی دنیا بھر سے کرونا وائرس ختم نہیں ہوگا۔ پھر ان کو کہنا تھا کہ 2022 میں بھی دنیا تیار رہے کہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے زور دیا کہ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے ویکسین کا زیادہ سے زیادہ استعمال شروع کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حفاظتی اقدامات ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کریں، تاکہ وائرس کو دنیا سے جلد ختم کیا جا سکے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اسپین نے کن ممالک پہ پابندی لگائی ہے۔ اسپین نے تقریباً پوری دنیا پہ پابندی لگا دی ہے، سوائے چند ایک ممالک کے، جس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، رونڈاس، سنگاپور، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، چین اور ہانگ کانگ۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ کرونا وائرس کافی زیادہ حد تک ختم ہو چکا ہے۔ ادروائز پوری دنیا جو ہے وہ 31 مارچ 2021 تک اسپین نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہاں کے باشندے جو ہیں بغیر کسی ضروری کام کے یا بغیر کسی ضروری عمل کے اسپین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے اگر انہوں نے ضروری کام کے لیے داخل ہونا بھی ہے تو ان کے پاس نیگیٹو رپورٹ ہونا لازمی ہے، اور عن قریب اسپین ان ممالک میں شامل ہونے جا رہا ہے جو کہ ہر مسافر سے ویکسین پاسپورٹ بھی مانگ سکتا ہے کہ کیا اس نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے آنے والے وقت میں مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اسپین پہلے ایگری نہیں تھا ویکسین پاسپورٹ کے لیے، لیکن لاسٹ 2 دن پہلے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ٹورزم انڈسٹری کے لیے۔
اس سے پورے یورپی یونین میں موومنٹ فری کر سکیں گے ویکسین پاسپورٹ کے اجرا کے بعد۔ تو اس طرح سے اب جو اسپین ہے ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جس نے رسٹرکٹ قسم کی پابندی لگا دی ہے سفری، کہ دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ فی الحال 31 مارچ تک ہے، لیکن بعد میں سچویشن کو دیکھتے ہوئے بڑھائی یا کم کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی عجیب خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ڈنمارک کے بارے میں۔ ڈنمارک یورپی یونین کا واحد ملک بن چکا ہے جس نے کہا ہے کہ تمام اسائلم سیکرز جو کہ سیریا سے آئے ہیں ان کو ہم نکال رہے ہیں اپنے ملک سے۔ وہ تقریباً 100 کے قریب ہیں جن کو ڈنمارک نے آلریڈی ریزیڈنسی دی ہے، جن کو اپروو کیا ہوا ہے کہ وہ ریفیوجی ہیں، اسائلم سیکرز ہیں، لیکن اب ان سے ریزیڈنسی کارڈ ان کے چھین لیے گئے ہیں اور ان کو ڈپورٹ کرنے کا ڈر ہے اور ان کو ملک چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یورپی یونین کمیشن جو ہے اس نے بھی کرٹیسائز کیا ہے ڈنمارک کے اس اقدام کو، کیونکہ ڈنمارک کا کہنا ہے کہ اب سیریا میں حالات سازگار ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ جنگ ختم ہو چکی ہے، سیریا کے لوگوں کو واپس جانا چاہیے۔ حالانکہ حالات اس کے برعکس ہیں، کیونکہ پورا شام سیریا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہاں پہ بہت بڑی کنسٹرکشنز کی ضرورت ہے، وہاں پہ حالات ابھی تک رہنے کے لیے سازگار نہیں ہیں، اور بہت سارے ابھی تک ملیٹنٹ جو گروپ ہیں وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ڈنمارک کے ایسے موقع میں جلد بازی کرنا یورپی یونین اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور پوری دنیا کے لیے ایک حیران کن مرحلہ ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا کی طرف سے جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اسپیشلی UN کی جو ریفیوجی ایجنسی اور دوسری آرگنائزیشن، انہوں نے کافی زیادہ کرٹیسائز کیا ڈنمارک کے اس اقدام پہ۔ اب ڈنمارک اس سے ریلیٹڈ یا اس کے اگینسٹ کیا نئے اقدامات کرتا ہے یہ تو آنے والا جو ہے وقت بتائے گا، لیکن فی الحال ڈنمارک نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ ڈنمارک اور ڈنمارک کی عوام اور ڈنمارک کی حکومت جو ہے غیر ملکیوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، خاص طور پہ جو اس وقت حکومت ہے انتہائی بائیں بازو کی حکومت ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے الیکشن کمپین میں بھی جو امیگرینٹس ہیں غیر ملکی ہیں ان کو کہا تھا کہ جیسے وہ حکومت میں آئیں گے ان کو ملک سے نکال دیں گے۔ یہی وہ عملی طور پہ جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کا یہی ٹارگٹ ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں اس وقت ڈنمارک میں ان کی زندگی کو تنگ کیا جائے اور ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اسپین کے نئے ریکارڈ کے، جو کہ ایک برا ریکارڈ بنایا۔ پچھلے 5 سال میں پہلی مرتبہ اسپین میں بے روزگاری کی ریشو 11% سے 16.10% تک پہنچ چکی ہے۔ صرف اور صرف 2 مہینوں کے اندر 11% سے 16.10% گئی ہے، اور صرف 1 مہینے کے اندر 45,000 نئے لوگوں نے پارو اپلائی کی ہے۔ پہلے جو ٹوٹل ریکارڈ تھا وہ 45,000 کم تھا، لیکن اب جو اس وقت ٹوٹل لوگ پارو لے رہے ہیں وہ ہے 40,08,799 لوگ جو ہیں وہ اس وقت پارو لے رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسپین جو ہے وہ یورپی یونین میں ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جن میں سب سے زیادہ بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔